رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات صدق الله العظيم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید محمد عبدالقدیر آزاد چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ماہ ذوالحجہ 1447 ہجری کے چاند کی رویت کا شریف فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر محکمہ موسمیات نیٹ کمپلیکس مین یونیورسٹی روڈ گلستان جوہر کراچی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان اور زونل کمیٹی کراچی کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مفتی فضل جمیل رضوی، مفتی فیصل احمد، مفتی یوسف کشمیری، مفتی قاری مہر اللہ، مولانا عبد المالک بروہی، صاحبزادہ سید حبیب اللہ چشتی، پیر سید شاہد علی جیلانی، مولانا اسد زکریا قاسمی، مولانا یاسین ظفر، اور زونل ارکان میں حافظ محمد سلفی، مولانا مفتی صابر حسین، قاری نذیر احمد نعیمی اور قاری محمد اقبال شامل تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ میں منعقد ہوئے۔ رابطے کے فرائض وزارت مذہبی امور پاکستان سے ڈائریکٹر جنرل حافظ عبدالقدوس نے، جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے ڈاکٹر حسن علی بیگ، میر حیدر چیف میٹ، اور محکمہ سپارکو سے شوکت اللہ خان اور وزارت سائنس سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع ابر آلود بھی رہا۔ پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، جس میں کراچی، مردان، راولپنڈی، پشاور، سندھ اور دیگر مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا انشاءاللہ 1 ذوالحجہ 1447 ہجری 18 مئی 2026 بروز پیر کو ہوگی اور عید الاضحیٰ 27 مئی 2026 بروز بدھ کو انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ماہ ذوالحجہ کے اجلاس کو، اعلان کو اپنی بارگاہ میں قبول، منظور اور مقبول فرمائے۔ یہ آنے والے ایام بہت ہی قیمتی ہیں اور قرآن کریم نے والفجر ولیال عشر کہا ہے کہ قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی بھی برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں اس کو کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ قربانی کیا ہے، تو نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں
کہ اس کو ادا کرنا ہر اس شخص پر جو اس کی استطاعت رکھتا ہے وہ اس قربانی کو ضرور کرے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ، کیوں قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ تو اس میں تمہارا تقوی دینا چاہتا، اور رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ہر بال کے عوض جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کرتا، اور یہی جانور کیونکہ گائے ہو، اونٹ ہو، چھترا ہو، بکرا ہو، اس کو زیادہ سے زیادہ کھلائے، یہی جانور تمہارے لیے سواری بنے گا پل رات پہ گزارنے کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیں اس قربانی کے عمل کو زیادہ سے زیادہ کریں، ابھی خون زمین پر نہیں گرتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں وہ قبول مقبول ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں کی برکت عطا فرمائے، تمام اہل اسلام کو آنے والی جو عید الاضحیٰ ہے اس کی خوشیاں مبارک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آئیں مل کر اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، ماہ ذو الحجہ کے چاند کا جو اعلان کیا گیا اور تمام مسالک کے علماء یہاں پر موجود ہیں، اللہ اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کر۔ اے اللہ، ان راتوں کی، ان دنوں کی جو آنے والے ہیں، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس وقت لبیک کی صدا ہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں انسان بیت اللہ شریف کی طرف رواں دواں ہیں۔ اے اللہ، جتنے بھی لوگ حج پر جانے والے ہیں، حج کے سفر پر جانے والے ہیں، اللہ تو اس سفر کو قبول فرما۔ اے رب کریم، اپنا کرم فرماتے ہوئے ہمیں اپنی رحمتوں کی وسعت عطا فرما۔ اے اللہ، دین دنیا کی عظمتوں سے مالامال فرما۔ اے اللہ، وطن عزیز پاکستان کو کی حفاظت فرما، پاکستان کو ہر اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، پاکستان کو دہشت گردی سے نجات عطا فرما، انتہا پسندی سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، مارکہ حق بنیان و مرصوص تیری فضل سے ہم پر انعام بھی تھا، تیرا فضل بھی تھا کہ تو نے اس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے سربراہ مولانا عبدالخبیر آزاد پریس کر رہے تھے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے، عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہوگی۔ مولانا عبدالخبیر آزاد چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے اعلان کر دیا گیا۔